أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والذین اور وہ لوگ یرمون ازواجہم جو تہمت لگائیں اپنی بیوی کو ولم یکن لہم شہداء اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں الا انفسہم سوائے اپنی ذات کے فشہادۃ احدہم پس ان میں سے ہر ایک گواہی دے گا اربع شہادات باللہ 4 گواہیاں اللہ کی قسم کی انہ لمن الصادقین کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے والخامسۃ اور 5ویں دفعہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو ان کان من الکاذبین اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اس سے پہلے عام آدمی کا کسی عام عورت یا مرد پر تہمت لگانے کا بیان تھا۔ اس آیت میں کچھ واقعہ خاص ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ کسی گناہ میں زنا کے گناہ میں مبتلا دیکھتا ہے، اب اس کے پاس سوائے اپنی ذات کے اور کوئی گواہ نہیں ہے، تو شریعت نے اس کے لیے بھی مسئلے کا حل نکالا ہے کہ اب 2 ہی صورتیں ہیں کہ اپنی بیوی ہے، اگر اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھتا ہے تو اگر 4 گواہوں والا مسئلہ نہ ہوتا تو یہ شخص خود تہمت کے ڈر سے، سزا کے ڈر سے ساری زندگی غیرت کے گھونٹ پیتا رہتا، اور اگر یہ بات کرتا تو گواہ تو ہے کوئی نہیں، تو پھر تہمت لگتی، یعنی دونوں صورتوں میں مرد کا ہی نقصان ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو تہمت لگائیں اور ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہوں سوائے اپنی ذات کے، تو فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو وہ شخص، وہ مرد 4 دفعہ اللہ کی قسم اٹھائے گا کہ اللہ کی قسم، وہ سارا آگے معاملہ جو ہے وہ بیان کرے گا، پھر اللہ کی قسم اور پھر وہ پوری گفتگو، اللہ کی قسم پھر پوری گفتگو، اللہ کی قسم پھر پوری گفتگو، یعنی جو بات ہے وہ پوری کرے گا اور ساتھ اللہ کی قسم کہے گا۔ تو یہ شخص جب اللہ کی قسم اٹھا رہا ہے تو اس کی ایک قسم کو ایک گواہی کے برابر شمار کر لیا گیا ہے، اور 4 دفعہ اس نے قسمیں اٹھائیں اور پھر اس نے آگے پورا واقعہ بیان کیا۔ پھر 5ویں دفعہ یہ کہے گا والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ 4 دفعہ قسمیں اٹھائیں اللہ کی، اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم یہ سارا واقعہ ہوا اور میں سچا ہوں، اللہ کی قسم یہ بات ہوئی، میں سچا ہوں۔ اور 5ویں دفعہ کیا کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اب یہ اس شخص کا جو ذمہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب ذمہ داری آتی ہے خاتون پر۔ خاتون کے پاس 2 ہی حل ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ اس شوہر کی بات کی تصدیق کرے گی کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ سچا ہے، تو چونکہ اس نے گناہ کیا ہے اور محسن ہے، شادی شدہ ہے، تو لہٰذا اس پر حد جاری ہو جائے گی۔ یا یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر کی تکذیب کرے گی کہ نہیں شوہر میرا جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کا بھی شریعت نے حل بیان کیا ہے کہ اس سے وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اس سے سزا ٹل سکتی ہے، ان تشہدہ کہ
کہ وہ عورت گواہی دے 4 شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کی قسم کے ساتھ، انہ لمن الکاذبین، کہ میرا شوہر جھوٹوں میں سے ہے۔ اب شوہر نے جو اس پر الزام لگایا، اب اگر خاتون اس کی تصدیق کر دیتی ہے تو اس پر حد زنا جاری ہو جائے گی، اگر تصدیق نہیں کرتی تو پھر یہ 4 دفعہ قسم اٹھائے گی کہ اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے، اللہ کی قسم میرا شوہر جھوٹا ہے۔ یہ 4 دفعہ اس نے قسم اٹھا کر یہ بات کہنی ہے۔ پھر والخامسۃ، 5ویں دفعہ اس نے کیا کہنا ہے کہ ان غضب اللہ علیہ، کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو، اللہ کا قہر ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچا ہو۔ اب دونوں طرف سے اللہ کی قسمیں آ گئی اور دونوں طرف سے اپنے اوپر اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب اور غصے کی دعوت اپنے اوپر آ گئی۔ اب جب دونوں لوگوں نے اس طرح قسم اٹھا دی ہے تو پھر قاضی جو ہے جس کے سامنے وہ قسم اٹھا رہے ہیں، وہ ان شوہر کو کہے گا کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے دے، وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ اگر وہ پھر بھی طلاق نہیں دیتا تو قاضی خود کہہ دے گا کہ میں نے تم دونوں کے درمیان تفریق کر دی۔ ایک طلاق دے گا یا 3 دے گا؟ ایک ہی طلاق دینے سے طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، ان دونوں کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ لعان کے بعد دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ اس کو لعان کہتے ہیں، لعنت کرنا، یعنی اپنے اوپر وہ لعنت کر رہا ہے، اپنی بیوی اس کی جو ہے شوہر پر لعنت کر رہی ہے، تو اس کو لعان کہتے ہیں۔ لعان کے بعد دوبارہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا، چاہے طلاق دے چاہے طلاق نہ دے۔ جیسے ہی یہ قسمیں پوری ہوئیں، یہ میاں بیوی ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے۔ یہ اسی طرح ہو گیا گویا کہ کبھی ان کا نکاح ہوا ہی نہیں، اور ابھی دوبارہ ان کا نکاح ہو بھی نہیں سکتا۔ اس کو لعان کہا جاتا ہے۔ تو ختم ہو جائے گی، تفریق ہو جائے گی، وہ پھر عدت گزار کے جو ہے وہ خاتون آزاد ہے کہ وہ جس کے ساتھ چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو یہ اللہ کا محض فضل ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس مسئلہ کو حل کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ اگر شوہر، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی شخص کے ساتھ مبتلا دیکھتا ہے، اب گواہ تو ہے نہیں، گھر کے اندر کون گواہ ہوگا، گواہ تو ہے کوئی نہیں، اب وہ ساری زندگی یا اس تہمت کے ڈر سے یا ساری زندگی وہ سزا کے ڈر سے وہ خاموش رہتا۔ اب مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان کر دیا ہے، یہ محض تم پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے ہر مسئلے کا حل تمہیں بیان کر دیا۔ اب دیکھیں، اس میں ہو سکتا ہے شوہر جھوٹا ہو، اب دونوں جو اللہ کی قسمیں اٹھا رہے ہیں، لامعالی ایک شخص تو جھوٹا ہوگا نا، اور ہو سکتا ہے کہ خاتون جھوٹی ہو، تو کسی زندگی کے کسی حصے میں ان کو اپنے اس گناہ کا احساس ہو سکتا ہے اور وہ توبہ کریں، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے ہیں۔ یعنی کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس گناہ کے لیے اللہ نے دروازہ بند کیا ہو، کوئی گناہ ایسا نہیں، یعنی شرک کا گناہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے اللہ نے دروازہ بند کیا ہو۔ مرنے سے پہلے شرک سے بھی توبہ کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر انہوں نے توبہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بشارت سنائی کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام جو پہلے جتنے گناہ ہیں سب کو ختم کر دیتا ہے۔ تو وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، یعنی 4 دفعہ، اب دونوں میں سے ایک نے تو جھوٹی قسم اٹھائی ہے نا، اللہ کی قسم جھوٹی اٹھائی ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والے اور حکمت والے۔ یہ لعان کا مسئلہ ہے۔